میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں اپنے علم پر، اپنے تعلیم پر، اپنی ڈگریوں پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پر اعتماد نہیں کرنا۔ بہت سارے علم والے، بہت سارے ڈگریوں والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ عجز اور انکساری کی صفت، تواضع کی صفت اللہ سے ماننی چاہیے۔ اگر عجز، تواضع اور انکساری کی صفت نہ ہو تو یہ علم، یہ تعلیم اللہ کے ہاں مردود ہے، یہ قابل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی وجہ تکبر سے شیطان مردود ہو گیا، حالانکہ شیطان کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر شیطان کا نام، شیطان عابد کے نام سے مشہور تھا۔ دوسرے آسمان پر شیطان زاہد کے نام سے مشہور تھا۔ تیسرے آسمان پر عارف کے نام سے مشہور تھا، اور چوتھے آسمان پر ولی کے نام سے مشہور تھا، اور پانچویں آسمان پر متقی کے نام سے مشہور تھا، اور چھٹے آسمان پر حازن کے نام سے مشہور تھا، اور ساتویں آسمان پر عزازیل کے نام سے مشہور تھا، اور لوح محفوظ پر ابلیس کے نام سے مشہور تھا۔ لیکن اتنا بڑے صفات والے شخص، لیکن ان کو اپنے عاقبت کا کچھ علم نہیں تھا، اپنے انجام سے بے خبر تھا، اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ اللہ ہمیں اور ساری امت کو آخرت کے انجام کی نقصان سے بچائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کی نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن موت کے وقت اگر خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہے۔ اس لیے یہی شیطان جو ساتوں آسمان اور لوح محفوظ میں اتنا مشہور تھا، پھر کیا ہو گیا؟ اللہ جل جلالہ نے جب حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ، فرشتوں کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور پھر اللہ نے کہا کہ میرے اس خلیفے کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم۔ میرے بھائی اور دوست، جب سجدے کا حکم ہو گیا تو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، سارے فرشتے۔ لیکن شیطان نے تکبر کیا، کہا میں آگ سے پیدا ہو گیا ہوں، میرا رتبہ مقام بلند ہے، مٹی کیا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے شیطان، اے ابلیس، میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ لیکن شیطان ابلیس نے محض تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے منہ موڑ لیا، اور باقی سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ یہ رذیل بدبخت نے تو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ کے خوف سے وہ پھر سجدے میں گر پڑے، اللہ کے خوف کے مارے سے دوبارہ سجدے میں۔ پھر شیطان پر کچھ اثر نہیں۔ اس لیے تکبر تمام گناہوں کی جڑ ہے، تکبر تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تکبر سے اپنے آپ کو، اور ہر آدمی یہ اندرونی کیفیت ہے تکبر، یہ اندرونی کیفیت ہر آدمی جانتا ہے کہ اب یہ تکبر والی بات ہے، یہ تکبر والی صفات ہے۔ اللہ ہمیں اور ساری امت کو تکبر کی نحوست سے اور اس کے
سے اللہ پاک بچائے۔ اللہ ساری امت کو تواضع انکساری والے صفات نصیب فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے چاروں پر والا تھے، شیطان کے 4 پر تھے، اور خوبصورت چہرے والا، اور عالم با عمل تھا، اور فرشتوں میں ممتاز اور سردار کے حیثیت سے رہا۔ فرشتوں کے لیے استاذ، سردار، اور سارے فرشتوں سے اس کا مقام بلند تھا۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود ایک ہی چیز نے وہ سارے خوبیوں کو ختم فرمایا، ایک ہی چیز نے، اور وہ ایک ہی چیز تکبر تھا۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان کی وہ ساری صرف خوبیوں کو ختم فرمایا، اور وہ ساری خوبیاں ان کے کوئی کام نہیں آئی۔ اس لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً اس کے اندر اچھی بلی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، اس کے لیے اچھی خاصی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اس لیے اللہ ہمیں شیطان کے فریب چالوں سے، یہ مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے، اور اس سے بچنا صرف اللہ کے فضل سے۔ انسان اپنے بس سے بالکل حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ حفاظت مل جاتا ہے، ورنہ سارے انسان ان کے چال اور فریب میں کے گرفت میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور سارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے فریبوں سے، ان کی وہ جو شیطانی چالیں ہیں ان سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آمین۔